یا باب درود بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. مل کے ایک صلوات پڑھیں اور خلوص کے ساتھ صلوات پڑھ لیں محمد و دامن وقت میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. موسم میں بے شک معمولی سی گرمی کا احساس ہے، لیکن یہ گرمی قیامت کی گرمی سے محفوظ رکھے گی. حسین بادشاہ کا کریم خالق میرے بھائی منتظر مہدی کی اس عظیم ترین عبادت کو قبول کرے اور ان کے خرچ اخراجات کو امام مظلوم کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اگرچہ آپ کے بدنوں سے تھکاوٹ عیاں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں جس میں خالق ہو کر مالک ہو کر علی علیہ السلام سے اس کی نیند خرید رہا ہے. سلامت آباد. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حمایت امیر المومنین میں بس و سلامت رکھے. مالک ہو کر خالق ہو کر میرے بادشاہ کی نیند کو خرید رہا. نیند میرے مولا کی مجبوری نہیں تھی، نہ ضرورت تھی. سوتا وہ ہے جو تھکتا ہے، تھکتا وہ ہے جو ناقص ہوتا ہے. جسے اللہ نے اپنی آنکھ بنایا ہو وہ بند کس طرح سے ہو سکتی. خدا سلامت رکھے آپ. سامعین گرامی، سونے کی کئی علتیں، کئی وجوہات علماء کرام نے تحریر فرمائی ہیں. ایک علت میں بیان کرتا ہوں. ممکن ہے خدا نے اپنے حبیب سے فرمایا، میرے حبیب میں قرآن میں اپنی ایک صفت بتا بیٹھا ہوں، اور وہ صفت یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے نیند نہیں آتی. اور ابو طالب کے بیٹے نے سورج سے کہا ہے کہ گواہ رہنا تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے حبیب اسے سلا ورنہ نصیریوں کی دلیلوں میں اضافہ ہو جائے. ٹائم بڑا تھوڑا ہے. اسلام کی نیند کا مقروض ہو گیا. اچھا، اسلام یہ تو چوتھا کی نیند کا مقروض ہو گیا. جس رات وہ رسول کے بستر پہ سو گیا اس کو زمانے عشق میں کہتے ہیں ابو تراب، جو جمال غیب کا ہے سب سے بڑا حجاب. مشکل کشا ہے خلق کا، خالق کا انتخاب جو مغرب سے نکال سکتا ہے. آپ صاحب جا رہے ہیں. سبحان اللہ. مولوی پیٹ پیٹ کے مر گیا حسن یوسف. جی یوسف بڑا حسین تھا.
مجھے یوسف کے حسن پر اعتراض نہیں، لیکن بھول کے بھی اسے میرے سرداروں کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرنا۔ عالمین کے خالق کی قسم کھا کے ناصر عباس سے آدھے بولتے اور آدھے چپ مجمع میں منبر رسول پر مجلس حسین میں ببانگ دوہل اعلان کر کے کہتا ہے یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں۔ زبان سے بولنا جسے زبان مولا نے عطا فرمائی۔ یہ جو بندے چپ ہو جاتے ہیں پھر حیدری، پیغمبر کی کوئی حدیث، ویسے تو مومن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن پیغمبر کی کوئی حدیث کوئی نہیں دکھا سکتا جس میں پیغمبر نے فرمایا دیکھتا ہوں کون کون مجلس سن رہا ہے، کون کون وقت پاس کر رہا ہے، کون کون ذاکروں کی محنت کو دیکھ رہا ہے۔ آل محمد کی عزت کی قسم پیغمبر کی کوئی حدیث نہیں کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ البتہ پیغمبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، ابو طالب کے بیٹے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پتہ چلا فرق کیا ہے، یوسف کا چہرہ خالی یعقوب نبی کے بیٹے کا چہرہ ہے اور علی کا چہرہ خود اللہ کا چہرہ۔ حیدری جو ابھی بھی سوئے ہوئے تھوڑی سی کوشش اور کرتا ہوں۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن چار مصرے پڑھ رہا ہوں، چوتھا فیصلہ کون ہے۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ بولے گا وہی جسے انصاف کی قدرت علی بادشاہ نے عطا فرمائی ہے۔ جسے انصاف کرنا نہیں آتا وہ بے شک چپ رہے۔ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے۔ حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت موسم مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے۔ حیدری ابھی مالک نے دکان کھولی ہی نہ تھی، مالک سویا ہوا تھا۔ جب مالک کا مالک، کائنات کا مالک گاہک بن کے آ گیا، میرے بادشاہ علی نے جب بھی سودا کیا ہے ڈائریکٹ اللہ سے، بندوں سے وہ سودا کرتا ہی نہیں۔ جتنا بڑا تاجر ہوگا اتنا بڑا معیار بلند ہوگا۔ میرے بادشاہ کا جو بھی سودا دیکھو گے وہ اللہ سے ہوگا۔ کبھی نیند کے بدلے مردیاں خرید لیتا ہے، کبھی ضربت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے، کبھی انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا ہے، کبھی روٹیوں کے بدلے جنت خرید لیتا ہے۔ یہ میرے بچہ جو سارا کیلنڈر پاڑ گی نے پھر میرے سے توجہ کرے کسو تک پہنچے۔ ادھر دیکھ رہے حیدری، اب توجہ کرنے کے ہتھ کنڈے وہاں استعمال کیے جاتے ہیں جہاں وقت زیادہ ہو۔ ایک بالکل ختم ہونے والی تقریر تھی، بندے بڑے تھک گئے تھے تو مولوی صاحب تقریر کرنے کے لیے آئے تو مجمع گیٹ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا میں تقریر نہیں کرنی، میری گل سنے اجے، پھر بے شک چلے جانا۔ ایک منٹ رک کے میری بات سن کے بندے رک گئے۔ انہوں نے کہا جی آج میں قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا کہ بکرا حرام ہے۔ اور اگر قرآن سے ثابت نہ کروں تو بے شک میرا قتل معاف۔ وہ سارے بندے رک گئے جی، بندے انہیں بٹھا لے جی، تقریر اس نے شروع کر دی۔ گھنٹہ ہو گیا، اس نے کہا وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انہوں نے کہا بکرے والی گل، انہوں نے کہا ہاں قرآن کی قسم اگر تکبیر نہ پڑھی جائے تو بکرا حرام۔